السلام علیکم. آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ایز یوزول سب سے پہلے ہم سہراب برکت صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ان کی آج گرفتاری کو، بے بنیاد مقدمات پر گرفتاری کو 57 دن ہو گئے ہیں. 57 دن سے ایک بے گناہ شخص کو زبردستی جیل میں بند کیا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد سیاست ڈاٹ پی کے کو پاکستان میں بلاک ہوئے ہوئے 976 دن ہو چکے ہیں. اور عمران خان صاحب کو بھی جیل میں بند ہوئے ہوئے 901 دن ہو چکے ہیں. اور پچھلے 50 دن سے ان کی کسی کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی گئی ہے. ان کو آئسولیشن میں رکھا جا رہا ہے. ان کے اوپر مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سہراب برکت صاحب کی پرسوں پیشی تھی، اور ہیئرنگ ہونے کے بعد جج صاحب نے کہا کہ میں 4 بجے فیصلہ کروں گا. 4 بجے انہوں نے فیصلہ نہیں دیا. پھر ہمیں بتایا گیا کہ اگلے دن یعنی کہ کل ان کا فیصلہ ہونا تھا. پورا دن گزر گیا، کوئی فیصلہ نہیں دیا گیا ہے. اور آج پھر اب دیکھیں صبح کو 11-12 بجے تک کے قریب پتہ چلے گا کہ کیا سچویشن بنتی ہے. اب اس بوسیدہ نظام کے خلاف ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ پہلے ہی گل سڑ چکا تھا اور اب تو بالکل ہی ختم کر دیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں، اور آپ سے بھی یہی التجا کریں گے کہ ان کے لیے دعا کریں اور احتجاج جاری رکھیں. اور ہم بھی اپنی طرف سے کوشش جاری رکھیں گے. ہم۔ سب سے پہلے اس خبر سے سٹارٹ کرتے ہیں. آج آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ خبر آئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کوہرام مچا رہا ہے کہ جی پاکستان نے بورڈ آف پیس، یہ اردلی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور اشارے کر کے ٹرمپ کو بتا رہا تھا کہ وہ دیکھیں عاصم منیر بھی بالکل آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، حاضر ہوا ہوا ہے ادھر. اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر اتنا میسو ریاکشن تھا، کیونکہ آبویسلی کسی بھی فلسطینی کو اس کے اندر شامل نہیں کیا گیا ہے. اچھا، تو پھر ہوا کیا کہ کرائے کے مولوی اور یہ جو کرائے کے جرنلسٹ ہیں ان کو کہا گیا کہ بھائی یہ بہت ہی نیگیٹو اس وقت رسپانس آ رہا ہے، اس کو کاؤنٹر کریں. تو کاؤنٹر کس طریقے سے کرتے ہیں؟ اوبویسلی یہ تو اس بندے کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، کرونک لائر ہے. آ کے کہتا ہے کہ جی فلسطینی اپنا فیصلہ خود کریں گے. اور اب آپ کو میں جب اس نے یہ کہا نا تو میں نے کہا کہ میں اس کے اوپر نا کمپلیٹ ڈیٹیل نکالتا ہوں کہ ایگزیکٹلی معاملہ کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس بورڈ کے اندر، ایگزیکٹو بورڈ کے اندر کوئی بھی فلسطینی نہیں ہے. اس کے اندر جو 5 لوگ ہیں نا، ڈونلڈ ٹرمپ چیئرمین ہے جو کہ فار لائف ہے، جس کو کوئی ریموو بھی نہیں کر سکتا ہے. اور اس کے بعد مارکو روبیو، یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ، اسٹیو وٹکاف ٹرمپ کا انوائے ہے، اور ٹونی بلیئر جس کو وار کرمنل کہا جاتا ہے، اور جیرڈ کشنر جو کہ ایک جوش ہے اور ٹرمپ کا داماد بھی ہے. یہ لوگ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، کوئی اس میں کوئی فلسطینی نہیں ہے. تو آج سارا دن جو ہے وہ اس حوالے سے یہ مولانا حضرات اور ان کے جیسے لوگ جو ہے نا آ کر سوشل میڈیا کے اوپر کہتے رہے کہ بھائی فلسطینیوں کے ہاتھ میں سب کچھ چلا گیا ہے. جبکہ پوری دنیا کو پتہ ہے، پاکستان کے بچے بچے کو پتہ ہے کہ اصلیت کیا ہے. اچھا، اب میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو آج کے ساتھ لنکڈ ہے. یہ والی آپ نے تصویر دیکھی ہوگی. پاکستان اور لبرٹی فائنینشل کے درمیان ڈیجیٹل ادائیگیوں میں جدت کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ایک عام سی بات ہے نا کہ کوئی ایم او یو سائن کیا ہے انہوں نے، لیکن بڑی حیرانگی کی بات تھی جب یہ ایم او یو سائن ہوا تھا تو پیچھے عاصم منیر، شہباز شریف، وزیر خزانہ، ڈپٹی پرائم منسٹر، وزیر خزانہ تو obviously سائن کر رہا تھا، سارے لائن بنا کے کھڑے ہوئے تھے. میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ ایک ایم او یو سائن ہوا ہے، کوئی بہت بڑی چیز تو نہیں ہوئی ہے کہ کیوں کر رہے ہیں یہ. اور آج پھر آپ نے پھر یہ والی چیز بھی دیکھ لی کہ جی کس طریقے سے اردلی جو ہے وہ اشارے کر کے بتا رہا تھا کہ عاصم منیر بھی حاضر ہے سر، عاصم منیر بھی آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہو گیا. تو ادھر بھی یہی صورتحال تھی. ادھر لبرٹی فائنینشل کے جو 3 مین لوگ ہیں نا وہ ٹرمپ کے بیٹے ہیں تینوں. ٹھیک ہے جی، جو کہ اس کے ہیڈ کرتے ہیں، ان کا بزنس ہے یہ. اس کے ساتھ ایم او یو سائن ہوا ہے کہ پاکستان میں فائنانس کا انفراسٹرکچر جب چینج کیا جائے گا اس میں کرپٹو کرنسی کو انوالو کیا جائے گا تو وہ ڈائریکٹلی ٹرمپ کی کمپنی، ٹرمپ کے بچوں کی کمپنی کے ساتھ پاکستان ڈیل کرے گا. ٹھیک ہے، ابھی یہ بہت اس کا انفراسٹرکچر بھی کریٹ ہوگا، بہت لمبی چوڑی کہانی ہے یہ. اب ٹرمپ کا ہی نہیں پتا، موسٹ لائکلی مڈ ٹرم الیکشن یہ ہار جائے گا. تو یہ لوگ بھی وہاں پر جو یہ جو لائن لگا کے کھڑے ہوئے تھے نا، یہ صرف ٹرمپ کو تصویر بھیجنی تھی. ادروائز یہ جو یادداشت کے اوپر دستخط ہوئے ہیں نا، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے.
اب اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے کے بتایا بہت میسو ریئیکشن تھا، لوگ بہت جذباتی تھے کیونکہ فلسطین کے اوپر، یعنی کہ اب جو ان آفیشیل فگر آ رہے، آفیشیل فگر تو ہمیں ادھر سے ملتے تھے نا، ہم اسرائیل سے پتہ چلتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 70,000 لوگوں کو قتل کیا، اب جو ان آفیشیل فگر آ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بالکل فلیٹ کر دیا انہوں نے غزہ کو۔ ان آفیشیل فگر یہ ہے کہ تقریباً 7 لاکھ لوگوں کا قتل عام وہاں پر کیا گیا ہے، جس میں سے تقریباً 4.25 لاکھ بچے ہیں، معصوم بچوں کا قتل عام کیا گیا ہے وہاں پر۔ 2 ملین ٹوٹل آبادی ہے، جس میں سے انہوں نے تقریباً 1/3 کو ختم کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب کی ٹویٹ یہ آج پورے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل تھی، مائی نیم از عمران خان، آئی ایم فرام پاکستان اینڈ آئی سپورٹ غزہ، پورے سوشل میڈیا کے اوپر امیجز کی صورت میں یہ وائرل تھی، اور اس کے بعد پھر ٹویٹر کے اوپر لوگ اس کو کوٹ کر کے خود بھی یہی بات بار بار کر رہے تھے۔ اس کے بعد یہ والا خان صاحب کا جو کلپ ہے نا، یہ بھی سرکولیٹ کرتا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، میں نے ابھی تک دیکھا نہیں، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی دیکھوں گا، میں نے نکال کے رکھ لیا تھا۔ اب یہ جائیں گے امریکہ کے پاس، امریکہ کے پاس جا کے کہیں گے کہ خدا کے واسطے ہمیں بچا لو، نہیں تو عمران خان واپس آ جائے گا۔ جب امریکن اگر ان کی مدد کریں گے، کبھی بھی امریکی مدد نہیں کریں گے جب تک وہ ان کے گلے میں زنجیر پوری طرح ٹائٹ کر کے نہیں ڈالیں گے۔ وہ ان کو کہیں گے کشمیر کو بھول جاؤ، فلسطینیوں کے لیے منہ نہ کھولو، جو مرضی اسرائیل کرے فلسطینیوں سے چپ کرو۔ اگر روس 30% کم پہ تیل دے رہا ہے تو آپ نے نہیں لینا، کیونکہ آپ ہمارے غلام ہیں۔ اگر آپ نے 30 لاکھ ٹن گندم آپ کو ضرورت ہے، آپ روس سے نہیں لے سکتے۔ اگر آپ نے پاکستان کو اگر ایران سے سستی گیس ملے گی، وہ کہیں گے ہم نے آپ کو اجازت نہیں دی۔ جس کو کہتے ہیں غلامی، کہ 22 کروڑ پاکستانیوں کی توہین ہے، یہ ہماری توہین ہی نہیں، اگر یہ ہم تسلیم کر لیں یہ ہماری بربادی ہے۔ خان صاحب کی جو پریڈکشنز ہیں نا، وہ اتنی سپاٹ آن ہوتی ہیں۔ آج سے 10-12 سال پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو مافیا پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے نا، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اور میں ان کے خلاف لڑوں گا، اکیلا لڑوں گا اور جیتوں گا۔ ان چوروں کو نہیں عوام قبول کر رہی، ان کو چور بھی کہتی ہے، غدار بھی کہتے ہیں، اور ان غدار ایسے کہ ان کا انٹرسٹ ہی پاکستان میں نہیں ہے، ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کا اصل انٹرسٹ ان کے پیسے ہیں، ان کا نظریہ پیسے ہے۔ دیکھیں، جب نظریہ پیسہ ہو تو نظریہ پیسے کے لیے یہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ان کو موقع ملے یہ اسرائیل کو بھی ریکگنائز کریں گے، ان کو موقع ملے یہ کشمیریوں کی قربانیوں کی قبریں کھود کے، یعنی ان کو قربانیوں کو نظر انداز کر کے ہندوستان سے بھی ٹھیک اپنی دوستی کر لیں گے، کیونکہ ان کے پیسے کو جدھر فائدہ ہو۔ یہ پاکستان میں بیسز بھی دے دیں گے امریکنوں کو، یہ پھر کسی امریکی جنگ میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ یہ روس کا تیل بھی نہیں لیں گے، اس لیے کہ کیونکہ امریکہ نہ ناراض ہو جائے، کیونکہ ان کا پیسہ، ان کو خوف یہ ہے کہ باہر جن بینکوں میں اور جن ملکوں میں پیسہ پڑا ہے، اگر وہ ناراض ہو جائے تو ان کا پیسہ خطرے میں چلا جاتا ہے۔ تو ان کا انٹرسٹ وہ نہیں ہے جو کہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے۔ ان کا نظریہ پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان کا نظریہ پیسہ ہے۔ اب قوم ان کو مان نہیں رہی، تو اب ہو کیا رہا ہے پاکستان میں؟ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے اس حوالے سے بڑی سخت قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے، کہتے ہیں یہ غلامی ہے، انتہائی افسوسناک اور شرمناک غلامی۔ شہباز شریف صاحب، یہ وہ غلامی کی دستاویز ہے جس پر آپ نے دستخط کیے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ناجائز ریاست اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا یہ اعلان شدہ اور کھلا موقف ہے کہ وہ عظیم تر اسرائیل قائم کرنا چاہتا ہے، مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے عزائم رکھتے ہیں، حماس کو غیر مسلح کرنے اور غزہ پر مکمل قبضہ جمانے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ یہ سب کچھ دنیا کے سامنے ہو رہا ہے، اور ایسے میں اس طرح کے فیصلے اور معاہدے نہ صرف ہماری خود مختاری پر سوالیہ نشان ہیں، بلکہ تاریخ میں غلامی کی علامت کے طور پر بھی یاد رکھے جائیں گے۔ برٹش پارلیمنٹیرین جیرمی کوربن کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے لیے کوئی بورڈ آف پیس، امن کا بورڈ تشکیل نہیں دیا، اس نے دراصل ایک بورڈ آف آکیوپیشن، قبضے کا بورڈ بنایا ہے۔
غزہ کا مستقبل نہ ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے، نہ بلیئر کے، اور نہ ہی نیتن یاہو کے۔ غزہ کا مستقبل فلسطینی عوام ہی طے کریں گے۔ فخر الرحمان صاحب کا انٹرویو کیا ہے، کل کیا تھا وقار بگا صاحب نے، لازمی دیکھیے گا، دیکھنے والا، بڑا ایکسٹینسو انہوں نے یہ غزہ کے حوالے سے بات کی ہے۔ آپ سیاست.pk کے یوٹیوب پر جا کر یہ انٹرویو دیکھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں دستخط شدہ دستاویز کے مطابق پاکستانی فوج اسرائیل کے ساتھ قریبی مشاورت اور تعاون کے تحت کام کریں گے۔ یوں پاکستان نے نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے بلکہ نیتن یاہو کے تحت کام کرنے پر بھی رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلیٹنٹ جھوٹ بولا جا رہا ہے مین سٹریم میڈیا کے اوپر۔ اب یہ سابق سفیر سردار مسعود خان صاحب کیا کہتے ہیں، سنیں۔ پاکستان دوسرے اسلامی ممالک کے ساتھ پیس آف بورڈ میں شامل ہوا ہے۔ بورڈ آف پیس کا مت کے انتظامی ڈھانچے کو فلسطینی چلائیں گے۔ ایبسولوٹلی جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کہیں پہ فلسطینیوں کا نام نہیں ہے۔ فلسطینیوں کو بھی ریپریزنٹ کرنے کے لیے نکولوف ملدانوف، پتہ نہیں ان کا میں نام پروناؤنس کر رہا ہوں یعنی صحیح کر رہا ہوں، یہ بلغاریہ کے لوگ ہیں جن کو ہائی ریپریزنٹیٹیو اور غزہ کے طور کے اوپر رکھا گیا ہے۔ یہ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے کہ یہ فلسطینیوں کا اس کے اندر کوئی رول ہوگا۔ اس کے بعد رشین پریزیڈنٹ کا بھی اس کے اوپر موقف آیا ہے۔ کہتے ہیں روس کسی بھی نام نہاد کونسل آف پیس میں اس وقت تک شامل نہیں ہوگا جب تک فلسطینی عوام کے مکمل حقوق کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یقینی بنایا جائے۔ آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ نیشنز کو ختم کر کے وہ اسی بورڈ کو جو ہے نا چلانا چاہ رہا ہے ٹرمپ، خود اپنے آپ کو فار لائف بنا لیا ہے اس کا ہیڈ، اور کہتا ہے کہ اب جو سارے دنیا کے مسئلے ہیں نا وہ یونائٹڈ نیشنز کو ختم کر کے ہم اس سے ریزالو کروایا کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کی یہ بلکہ صرف 2 سال پرانی اکتوبر 4 2024 کو انہوں نے کیا کہا تھا، اسرائیل پاکستان کے ساتھ پنگا لینا افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ عمران خان کے ذریعے یہاں سازش کر رہا ہے۔ وہ کون کہتا تھا؟ اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، اور سچ ہمیشہ سامنے آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جعلی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، یہ ان کے پاس مینڈیٹ تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ایسے عجیب و غریب قسم کے بل پاس کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ قومی اسمبلی میں بل پاس کیا گیا ہے کل، جس کے تحت جتنے بھی ایم این ایز ہیں وہ اپنے اثاثے چھپا سکتے ہیں۔ یعنی کہ obviously اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ مافیا اور کرمنلز بیٹھے ہوئے ہیں قومی اسمبلی کے اندر، تو ان کو اب کھلی اجازت دی گئی ہے کہ اب بھائی آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، آپ اپنے جو ہے نا آپ کو اثاثے ڈکلیئر ہی نہیں کرنے پڑیں گے۔ اس حوالے سے یہ شمسہ رحمانی صاحبہ کا ذرا کلپ دیکھیے گا۔ ایک طرف 17 جنوری کا سانحہ گل پلازا ہے، جھلس کر مرنے والوں کی تلاش اور شناخت ابھی تک جاری ہے۔ پورا ملک لاپتہ افراد کے گھر والوں کی چیخوں سے گونج رہا ہے۔ اس شور کے پیچھے چھپ کر صرف 4 دن بعد ہی 21 جنوری کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں الیکشنز ترمیمی بل 2026 پاس کرا لیا۔ اب اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ اپنے اثاثے خفیہ رکھ سکیں گے۔ الیکشن ایکٹ کی دفعہ 137 کہتی ہے کہ ہر رکن پارلیمنٹ پر لازم ہے کہ وہ ہر سال 31 دسمبر تک اپنے شریک حیات اور بچوں کے تمام اثاثوں اور واجبات کی ڈیٹیلز الیکشن کمیشن میں جمع کرائے، اور الیکشن ایکٹ کی دفعہ 138 الیکشن کمیشن کو پابند کرتی ہے کہ وہ ان تفصیلات کو سرکاری گیزٹ میں شائع کرے تاکہ عوام کو پتہ رہے کہ ان کے نمائندوں کے پاس کیا ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ یہ شفافیت انہیں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی، اسی لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کر دفعہ 138 ہی بدل دی۔ ترمیم میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایم این اے یا ایم پی اے تحریری درخواست دے کہ اثاثے ظاہر ہونے سے اس کی یا اس کے خاندان کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے، تو قومی اسمبلی یا سینٹ کا اسپیکر 1 سال کے لیے الیکشن کمیشن کو اثاثے شائع کرنے سے روک سکتا ہے۔ اثاثوں کی تفصیلات جمع تو ہوں گی مگر عوام نہیں دیکھ سکیں گے۔ اچھا، ابھی تک جو ڈیٹیلز آئی ہیں ان سے کلیئر نہیں ہے کہ یہ 1 سال کا کیا مطلب ہے۔ کیا 1 سال میں سیکیورٹی تھریٹ ختم ہو جائے گا، یا پھر سال ختم ہوگا تو ڈیٹیلز جمع کروانے کے بجائے معاملے کو 1 سال مزید کھینچیں گے، 1 سال کا گیپ آ جائے گا تو پھر سے تحریری اپلیکیشن دیں گے؟ یہ پارلیمنٹیرین سمجھتے ہیں کہ عوام بے وقوف ہیں۔ قانونی ترمیم میں اگر 1 سال لکھیں گے تو لوگ شور نہیں مچائیں گے کہ چلو 1 سال کی بات ہے، اگلے سال آ جائیں گے ڈیٹیلز سب کے سامنے۔ مگر ہم سب جانتے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ لوپ ہولز نکالنے میں تو یہ ماہر ہے۔ کوئی اور ملک ہوتا تو شاید یہ دلیل مان سکتے کہ چلو ایک آدھ پارلیمنٹیرین کو کوئی جنون مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے بیشتر سیاستدان سپیکرز کے دروازے پر لائن لگا دیں گے کہ جی ہمیں سیکیورٹی تھریٹ ہے۔
मतलब इन लोगों को कितनी सिक्योरिटी चाहिए। पुलिस भी आवाम की खिदमत के बजाय इन्हीं के प्रोटोकॉल में मसरूफ रहती है। इतना ही डर है तो क्यों नहीं छोड़ देते हमारी जान, भाई बैठे अपने घरों के अंदर। ऐसे डरपोक नुमाइंदों के होते हुए वैसे भी किसी कौम ने क्या तरक्की कर लेनी है। असल में ये लोग इसलिए अपने असासे छुपाना चाहते हैं ताकि आवाम जान ना सके कि एमएनए या एमपीए बनने से पहले और बाद में उनकी दौलत में कितना इजाफा हुआ। हमसे तो सिक्योरिटी के नाम पर बिजली का बिल, टैक्स, बैंक ट्रांजैक्शन, मोबाइल डेटा, हत्ता के कपड़ों का साइज भी मांगा जाता है। तो हमारा भी आईनी हक है कि जो लोग हमारी नुमाइंदगी करने के लिए मरे जा रहे हैं, हमारे नाम पर अपने लिए कानून बनाते हैं, जिनके पास हमारे टैक्स के पैसे खर्च करने का इख्तियार है, जिनकी तनख्वाह हमारे पैसों से दी जाती है, ऐसे हर रुकने पार्लियामेंट की एक एक फाइनेंशियल डिटेल हमें पता होनी चाहिए। ये लोग खुद तो एक दूसरे का ऑडिट करेंगे नहीं, हमें ही निगरानी करनी होगी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आईएमएफ हुकूमत पर जोर दे रहा है कि सरकारी मुलाजमों यानी ब्यूरोक्रेट्स के असासे जाहिर किए जाए, और यहाँ हुक्मरान अपने असासे खुफिया करने का कानून बना रहे हैं। इसलिए प्लीज इस मामले पर आवाज उठाएं, नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये अशराफिया हमें मुकम्मल गुलाम बना लेगी। आज तो हम गुल प्लाजा जैसे सानहे पर शोर मचा सकते हैं, कल को अगर इस हुक्मरान अशराफिया ने खुद को एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी से यकसर आजाद कर लिया तो फिर क्या करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग और वायरल जो ट्वीट्स थी आज की वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे जो वायरल ट्वीट थी आज की, खालिद अनम साहब क्या कहते हैं सुने। कहते हैं आज से इमरान खान का मुकम्मल बायकॉट, इसने 5 नस्लें तबाह कर दी हैं। पहली नवाज शरीफ की नस्ल, दूसरी जरदारी की नस्ल, तीसरी फजलुर रहमान की नस्ल, चौथी बाचा खान की नस्ल, पांचवी इसकी नस्ल जिसे ये सब पढ़कर गुस्सा आ रहा है। उसके बाद बोर्ड ऑफ पीस पर साइन होने से पहले ये इस्लामाबाद से एक खबर आई थी, सुनिए ज़रा। हुकूमत ने इस्लामाबाद के लिए पाक फ़ौज के एहलकारों की खिदमत हासिल कर ली। आईसीटी पुलिस इस वक्त अमन व अमान की बहाली, जराइम की रोकथाम, जराइम के खिलाफ कार्रवाई और सिक्योरिटी और रूट्स ड्यूटी समेत कसीर जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रही हैं, जिसके लिए इजाफी अफरादी क़ुव्वत नागुज़ीर हो चुकी है। दफ्तर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद की जानिब से मुरासला। अब ये जो है ना, जो सूरत हाल बनती जा रही है ना, ये आपको इनको अंदाज़ा हो गया। ये पहला इन्होंने स्टेप ले लिया है वो फ़ौजियों को डिप्लॉय करने का। इनको पूरे मुल्क में डिप्लॉय करना पड़ेंगे, क्योंकि अब इन्होंने उधर इसराइल में भेजने हैं ना फ़ौजी अपने। आपका क्या मतलब है, पाकिस्तानी यहाँ पीछे चुप करके बैठे रहेंगे। और दूसरा जो 8 फरवरी का, क्योंकि आपको पता है अगर आप ये इनके वुज़रा के, हुकूमत में मौजूद वुज़रा के अगर आप बयानात सुने तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनके सांस खुश्क हुए पड़े, क्योंकि इन्हें नज़र आ रहा है। आप इनके बारे में जो भी कहें, इनका बड़ा एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स का, बहुत अरसे से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और इनको जो है ना लोगों का गमो गुस्सा और जिस तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त तबाह बर्बाद हो चुकी है, उन्हें नज़र आ रहा है कि ये लावा उबल रहा है और ये किसी भी वक्त फट सकता है। आमिर मतीन साहब कहते हैं किस मुंह से शहबाज शरीफ वुज़रा का जहाज भरकर स्विट्जरलैंड जाते हैं और पाकिस्तान को थर्ड वर्ल्ड के मॉडल के तौर पर पेश करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। लोग भूखे मर रहे हैं, 45% लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं, 22% बेरोजगारी, 550 फैक्ट्रियां बंद, गजा की किल्लत इतनी है कि एक शख्स महीने में 3 अंडे और 1 छटांग गोश्त नहीं खा सकता। फिर ये वीआईपी जहाज में जाकर किस मुंह से दुनिया को डेवलपमेंट पर लेक्चर देते हैं। इनको मुंह छुपाना चाहिए कि हम दुनिया में तरक्की में सबसे पीछे हैं, हम शर्मसार हैं, हमें माफ़ कर दें, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, स्कूल नहीं जा सकते, हमारे पीछे सिर्फ अफ़गानिस्तान, इराक और जंग ज़दा शाम रह गए हैं, मगर फिर भी हम जहाज़ भरकर अय्याशी करने आए हैं क्योंकि ये स्विट्ज़रलैंड है और डैडी को बहुत पसंद है। उसके बाद आपको पता है कि फलक जावेद साहिबा को किस वजह से अंदर किया हुआ है। उस्मा बुखारी साहिबा की गुस्ताखी हो गई थी, उन्होंने उनको अंदर करवा दिया है। अब उनका केस चल रहा है, उस्मा बुखारी साहिबा पेश नहीं होती हैं। अब ये अतीक रियाज साहब जो कि सनम जावेद साहिबा के हस्बैंड हैं, कहते हैं उस्मा बुखारी वीडियो वाले केस में फल्क और मुझ समेत 6 लोगों पर ट्रायल चल रहा है। पिछली 5 तारीखों से उस्मा बुखारी पेश नहीं हो रही हैं। आज इनके भाई वकील अली जाहिद पेश हुए और कहा कि उस्मा को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, वो वीडियो कॉल पर पेश हो जाती हैं, मगर एक मिनिस्टर अदालत में पेश नहीं हो सकती हैं। गवर्नमेंट की ऑफिशियल की आप हालत देखें, कहती सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। उसके बाद एक ये वाली ट्वीट भी बहुत वायरल हुई थी, मुझे इसकी वजह नहीं पता है। परवेज़ रशीद साहब कहते हैं मरियम नवाज़ हमसे सीखती थी, लेकिन अब वो मेरी उस्ताद हैं, हमें इनसे सीखने की ज़रूरत है।
مجھے کوئی اتنی کوئی خاص بات نہیں نظر آئی، لیکن کسی وجہ سے وائرل ہوئی بھی تھی ویڈیو یہ۔ اس کے بعد نون لیگی جو کہ وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں شہباز شریف کی گورنمنٹ کے انڈر، کہتے ہیں کراچی کی 22 میں سے 21 سیٹیں عمران خان نے جیتی، ملیر کی دونوں سیٹیں عمران خان نے جیتی۔ عمران خان کراچی میں جتنا پاپولر ہے اتنا کبھی الطاف حسین بھی نہیں رہا۔ الطاف حسین کو مہاجر ووٹ دیتے تھے، عمران خان کو مہاجروں سمیت ہر قومیت نے ووٹ دیے ہیں۔ اس کے بعد ایک یہ کلپ بڑا سرکولیٹ کرتا رہا شوکت بسرا صاحب کا، جو کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ بات کر رہے تھے ایمان مزاری صاحبہ کے ساتھ، جو کہ جن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ وہ اب سے نہیں، بلوچوں کے حقوق کے لیے وہ بہت عرصے سے لڑ رہی ہیں، بلوچوں کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کے حقوق کے لیے جو بندہ اوپریس ہوتا وہ ان کو نظر آتا تھا، ان کے لیے یہ لڑتی ہیں اور لڑتی رہیں گی۔ لگ بھی یہی رہا ہے جس طریقے سے وہ کھڑی ہوئی ہیں، پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ تو ان کو شوکت بسرا صاحب جو ان سے بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں یہ ہر پاکستان جو ہے ایمان مزاری صاحبہ کو اسی طریقے سے خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ مقتل میں وہ شان سلامت ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی قربانی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا، زندگی دے گا، آپ ریزسٹنس کی علامت ہے، زندگی مانیے گا۔ اس ایج میں میرے خیال میں جو آپ نے بینر لے کے چلی ہیں، آپ کو سلام ہے سر آگے بھی انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑی دیکھیں، آپ کسی پارٹی پالیٹکس میں نہیں ہیں، کسی جماعت میں نہیں ہیں، آپ پاکستانی قوم کا، محکوموں کا، مسلموں کا، انسانی حقوق کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو سلام ہے، کوئی لالچ نہیں ہے آپ کو، اور آپ ہماری پارٹی نے کافی وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا نا، اپنا پوائنٹ آف ویو تھا، لیکن آج ثابت ہوا کہ یہ صحیح تھی۔ یقین ہے کہ آپ تو میں نے کہا بھائی میں نے پارٹی جوائن کی، میری بیٹی نے تو پارٹی یا فیملی جتنی دلیر ماں ہے اس سے بڑھ کر دلیر بیٹی ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کو ہمت دے، سب کی دعائیں آپ کے ساتھ۔ ہم کہیں جانا تھا لیکن ہم نے کہا سب سے پہلے آپ کو مل کے ہم کہیں گے۔ نہیں کوئی شکریہ والی بات نہیں، آپ پورے پاکستان کی جنگ لڑ رہی ہے، کسی شکریہ والی بات نہیں ہے، ہم سب مظلوموں کی اب جنگ لڑ رہے ہیں کریں گے تو انشاءاللہ، بھی اور all سب آپ کے ساتھ، سب آپ کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ وہاں سے آپ کی وہ گلی کر دی ہے، لیکن اس کے مدعی آپ کی ہمت اتنی تھی، یہ جو لیگیسی چلتی ہے، اللہ تعالیٰ ہادی بھائی کو بھی، خان کو بھی بہت آگے، بہت ایمان آپ کو سلام ہے، آپ کو ہادی بھائی کو جس طرح رول آف لا کے لیے، آپ لوگوں کے حقوق کے لیے اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ جو آئین اور قانون کی بحالی کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس پر اور جو سب صلاح دی جا رہی ہے نا، وہ اس میں یہ کہ آپ محکوموں کے، بلوچستان کے لوگوں کی کیوں بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر ہمارے لوگ کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ یقین مانیے پوری پاکستانی قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ، تمام سیاسی پارٹیوں، بے شک وہ اس وقت وہ بیٹھے بھی ہیں حکومت میں، آپ لوگ پاکستان کا مقدمہ ہے، عوام کا مقدمہ سب کی دعائیں آپ کے ساتھ، اور ہم اسلام پیش کرنے ہیں اپنی ہماری ماں کی طرح ہیں، انہوں نے اتنی دلیر بیٹی پیدا کی، اور پھر ہادی بھائی تو پھر جوڑی کیا بنائیں گے۔ آپ بتائیں کیا حالات ہیں؟ جی ہم شاید کے سامنے پیش ہونے کی کوشش کریں اتنے دنوں سے، بٹ چلیں اب ریلیف آج نہیں کی ہائی کورٹ، لیکن جانے سے پہلے ایک